رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 146 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ نون ساکن کے بعد الف آ رہا ہے، یعنی یہاں پر اظہار حلقی والا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ الذین اوتوا الکتاب، ذال کے ساتھ یا ساکن ہے، الف کے ساتھ واو ساکن ہے، دونوں کو ایک ایک الف میں دار کھینچیں گے۔ بکل آیت ما تبعوا قبلتک، یہاں پر آیت میں تاکن سے دو زیر ہیں، دو زیر کی تنوین کے بعد ادغام مال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر ادغام مال غنہ کے 4 حروفوں میں سے میم مشدد آ رہی ہے، یہاں پر غنہ کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے۔ وما انت، یہاں پر نون ساکن کے بعد افعال غنہ کے 15 حروفوں میں سے تا آ رہی ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بتابع قبلتہم، عین کے نیچے دو زیر ہیں، دو زیر کی تنوین کے بعد افعال غنہ کے 15 حروفوں میں سے قاف آ رہی ہے، یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، دوبارہ سے عین کے نیچے دو زیر ہیں، دو زیر کی تنوین کے بعد افعال غنہ کے 15 حروفوں میں سے قاف آ رہی ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہاں واو کے بعد الف مد آ رہا ہے، الف اور مد دونوں آ رہے ہیں، تو یہاں 4 سے 5 الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ من بعد، یہاں نون ساکن کے بعد اقلاب والا قاعدہ ہو رہا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، نون کو چھوٹی سی میم سے ملا کر۔ ما جاءک من العلم، یہاں پر بھی جیم کے ساتھ الف اور مد آ رہا ہے، 5 سے 6 الف میں دار کھینچیں گے۔ انک اذا لمن الظالمین، نون پر مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اور البتہ اگر لائیں آپ ان کے پاس، الذین، وہ جو اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، بکلی ہر، آیت نشانی، ما نہیں، تبعوا پیروی کریں گے، قبلتک آپ کے قبلے کی، وما اور نہیں، آتا آپ، بتابعن پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما اور نہ، بعضہم بعض ان کا، بتابعن پیروی کرنے والا ہے، قبلتن قبلے کی، بعضن بعض کے، ولئن اور البتہ اگر، اتبعت پیروی کی آپ نے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے بعد، ما جاءک جو آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، انک بے شک آپ، اذا تب، لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ ما تبعوا قبلتک، یعنی وہ کعبے کی قبلے ہونے کو خوب جانتے ہیں، مگر ان کا عناد اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ آپ کی اس کی حقانیت پر خواہ دنیا بھر کے دلائل پیش کر دیں، وہ آپ کے قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی وحی الہی کے پابند ہونے کی وجہ سے ان کے قبلے کو اختیار نہیں کر سکتے۔ تابعین میں با کے ساتھ نفی کی تاکید ہو گئی، اس لیے ترجمہ اور نہ تو کسی صورت کیا گیا ہے۔ وما بعضهم بتابعین، اور ان کے باہمی عناد کا حال یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کو پسند نہیں کرتے۔ یہود بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں اور نصارہ بیت المقدس کی مشرق کی جانب۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، احوا ان کی واحد ہون ہے، جس کا معنی خواہش نفس ہے، قرآن و سنت کی پیروی تو ما جاءک من العلم، یعنی اللہ پاک کی طرف سے آنے والے ان کی پیروی ہے۔ اس کے سوا دین میں جو بھی شامل کیا جائے وہ انسانی خواہش کی پیروی ہے، خواہ وہ یہود و نصارہ کی طرف سے آئے یا ہندوؤں اور سکھوں کی طرف سے آئے یا مسلمان اپنے پاس سے ایجاد کر لیں، سب خواہش کی پیروی ہے۔ اس لیے علماء اسلام اہل بدعت کو عام طور پر اہل اہوا کہتے ہیں۔ صاحب کشاف نے ذکر فرمایا ہے کہ اس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی سے منع کرنے کی تاکید کئی وجوہات کی بنا پر کی گئی ہے۔ صاحب کشاف نے 10 وجوہات اس تاکید کی تفصیل میں بیان کی ہیں۔ اس آیت میں اگرچہ خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر مراد امت ہے،
علماء اور عوام سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں تو آپ سے کہا جائے انک اذا لمن الظالمین، تو امتی تو ایسا کرنے والے بالاولیٰ ظالموں سے ہوں گے، پھر کیا حال ہوگا ان عالموں کا جو منع کرنے والے بجائے تیجے، ساتیں، 40ویں میلاد، تعزیے، عرس اور قوالی وغیرہ میں شرکت کرتے ہیں، خود ساختہ وظیفے کرتے ہیں، بعض وظیفوں میں کتب کی طرف رخ کرتے ہیں اور قبلے کی طرف اس کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کاموں کو باعث ثواب قرار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، اے نبی اگر آپ ان لوگوں کی مرضی کے پیچھے چلیں جو اپنی باتوں پر اڑے ہوئے ہیں تو آپ بھی گمراہی میں پڑ جائیں گے، کیونکہ حق صرف وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ جسے لوگ کہتے ہیں سب لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں۔ آیت سکھاتی حق وہ ہے جو قرآن و سنت سے آئے، نہ کہ جو معاشرہ کرے۔ بعض اوقات خاندان یا دوست دین کے خلاف مشورے دیتے ہیں۔ آیت کہتی ہے اگر علم حق کے بعد بھی خواہشات کے پیچھے چلے تو یہ ظلم ہے۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے کیونکہ آپ ان کی مرضی کے مطابق قبلہ نہیں اپناتے تھے۔ لوگ صرف اپنی سوچ چلنا چاہتے ہیں، چاہے حق سامنے ہو۔ اس آیت سے 2 آیات ریلیٹ کرتی ہیں۔ سورہ جاسر کی آیت نمبر 23 ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، انصاف پر قائم رہو اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حق وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ خواہشات کی پیروی حق سے ہٹا دیتی ہے۔ معاشرہ، رشتہ دار، کلچر، سب کچھ قرآن کتابیں ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ دی گئی کہ اگر وہ وحی کے بعد بھی خواہشات کی پیروی کریں تو یہ ظلم ہے، تو وہ تو نبی ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ الذین آتیناہم، یہاں پر دال کے ساتھ یا ساکن ایک الف میں دار کھینچیں گے، الف اور نون کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، دونوں کو ایک ایک الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ کتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہاں نون ساکن کے ساتھ الف اور مد ہے تو 5 سے 6 الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، نون میں غنہ کر کے پڑھیں گے اور قاف کے اوپر 2 زبر ہیں، 2 زبر کی تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حروفوں میں سے میم مشدد آ رہی ہے، یہاں غنہ کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے۔ منہم میں نون ساکن کے بعد اظہار ہلکی کے 6 حروفوں میں سے ہا آ رہی ہے تو یہاں پر بھی اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ الذین، وہ لوگ جو آتیناہم، دی ہم نے انہیں، الکتاب کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اسے، کما جیسا کہ، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ کے لوگ، منہم ان میں سے، لیکتمون البتہ وہ چھپاتے ہیں، الحق حق کو، وہم حالانکہ وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، پہلے آیت میں بیان ہو چکا ہے کہ اہل کتاب کعبہ کے قبلے برحق ہونے کو خوب جانتے تھے، مگر ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قبلے کی طرح اہل کتاب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے میں کچھ شبہ نہیں ہے، مگر پھر بھی ان میں سے اہل علم کا ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے۔ ایک گروہ اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بعض علماء جیسے یہود میں سے عبداللہ بن سلام اور نصارہ میں سے تمیم داری اور صہیب رضی اللہ عنہم وغیرہ وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صادق ہونے کو پہچاننے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے کیونکہ ان کی اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، لیکن بہت سے لوگ اپنی ضد، حسد اور دنیائی مفاد کی وجہ سے جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ تو پیاری صالحات، حق کو نہیں چھپانا چاہیے۔ تو پیاری صالحات، سچ جان کر چھپانا نہیں چاہیے۔ جیسے بعض لوگ اپنے مفاد کے لیے غلط بات کو صحیح ثابت کرتے ہیں۔ کوئی بچہ یا ملازم سچ بول رہا ہو لیکن طاقتور فرد اپنی بات منوانے کے لیے اسے جھوٹا ثابت کر دے۔ یہ مثالیں ہیں آپ لوگوں کے آیت سمجھنے کے لیے۔ بعض لوگ کسی کے اچھے کام کو سراہنے کے بجائے حسد کرتے ہیں کیونکہ وہ خود کو نیچا محسوس کرتے ہیں۔ جیسا کوئی دین کی بات سنتا ہے، سمجھتا بھی ہے لیکن کہتا ہے ابھی وقت نہیں آیا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 71، اے اہل کتاب، کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو اور سچ کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ آج بھی بہت سے لوگ دین کی باتیں جانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے۔ جیسے اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے مگر پھر بھی حق کو جھٹلاتے رہے۔ سچ کو پہچاننا کافی نہیں ہے، اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ اپنی انا، ضد یا مفاد کی خاطر سچائی کو چھپانا گناہ ہے۔ حق کا انکار بعض اوقات زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بات کو حق سمجھتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی تعلیم ہو، کسی کی بات کا سچ ہونا یا اپنی غلطی کو ماننا، تو اسے دبانا یا چھپانا صرف دوسروں کے لیے نہیں
آپ کی اپنی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔